اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنیس الغریبین رحمت للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین صلوات۔ مومنین کرام، ارشاد رب العزت ہے فسبح بحمد ربک وقم من الساجدین، اے محبوب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی کو بیان کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، حمد کے ساتھ اس کی تسبیح۔ وقم من الساجدین، اور میرا محبوب تو بھی سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا، تو بھی سجدہ گزاروں میں سے ہو جا۔ وعبد ربک، اور محبوب اپنے رب کی عبادت کر حتی، یہاں تک یاتیک الیقین، کہ یقین آپ کے پاس آ جائے۔ وہ سجدہ مسلسل رہے، سجدہ معراج بندگی ہے۔ یوں تو پوری نماز معراج مومن ہے، قیام سے شروع ہوتی ہے، قیام کے بعد پھر رکوع آتا ہے، رکوع کے بعد پھر سجدہ آتا ہے۔ نہ قیام معراج بندگی ہے، نہ رکوع معراج بندگی، سجدہ معراج بندگی ہے۔ اور یہ افضل ترین رکن ہے عبادت کا سجدہ، اور یہی وجہ ہے کہ ہر رکعت میں قیام ایک مرتبہ ہے اور رکوع دو مرتبہ، قیام ایک مرتبہ، رکوع بھی ایک مرتبہ، اور سجدہ دو مرتبہ۔ وقم من الساجدین، اور یہ سجدہ مسلسل رہے، اور یہاں تک عبادت کر کہ آپ یقین کی منزل پر آ جائیں، یقین آپ تک پہنچ جائے۔ اب مفسرین نے یہاں پر یقین کے دو معنی کیے ہیں۔ ایک علم میں ایک منزل آتی ہے جو بلند ترین منزل ہے، جسے یقین کہتے ہیں، اور دوسرا موت کو بھی یقین کہا گیا ہے۔ یقین یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی تا دم مرگ تم اسی طرح سے مصروف بندگی رہو۔
یقین آ جائے۔ یقین، توجہ چاہوں گا، وہ بلند ترین مقام ہے کہ جہاں غیب غیب نہ رہے، شہود میں تبدیل ہو جائے، جہاں غیب حضور بن جائے۔ وہ مقام آنے تک میرا محبوب عبادت کر۔ موت کو بھی یقین اس لیے کہتے ہیں کہ موت کے وقت بھی اللہ فرماتا ہے نا کہ ہم نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیتے ہیں اور پھر انسان ان چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے جو پہلے نہیں دیکھ پاتا۔ یعنی یقین وہ بلند منزل ہے کہ جہاں انسان ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جنہیں عام لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ یقین اس منزل پر پہنچاتا ہے، اور رب کریم نے یقین تک پہنچنے کا طریقہ ہے جو بتا دیا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ۔ تسبیح پروردگار، حمد کے ساتھ اس کی تسبیح، اس ذات کا سجدہ، اس ذات کی بندگی، اس ذات کی عبادت، یہ انسان کو یقین تک لے جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بس اشارہ ہی کروں گا، کچھ لوگ بظاہر جو تارک شریعت اور دین دشمن نظر آتے ہیں، اور ہمارے ضعیف الاعتقاد لوگوں کا اس کے بارے میں بڑا عقیدہ بن جاتا ہے کہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے جی۔ ایک ننگ دھڑنگ بیٹھا ہے، لوگ آ کے جھک رہے ہیں، ہاں جی اس کو سجدے ہو رہے ہیں جی، بڑی پہنچی ہوئی ہستی۔ ایک گندگی کے ڈھیر پر بیٹھا ہے، گندی نالی پر بیٹھا ہے، لوگ جھک رہے ہیں۔ مجھے قبلہ ذکی باقری صاحب کا جملہ یاد آیا، وہ لوگ کہتے ہیں بڑا جی پہنچا ہوا ہے۔ بھائی گندگی تک کی پہنچا ہے اور کہاں پہنچا ہے؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ یاد رکھیے وہ شیطنت ہے، وہ یقین نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ چلے بلے کیے ہوتے ہیں اور وہ کچھ چیزیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، وہ شیطانی طاقت ہے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ جو رحمانی طاقت ہے نا، اس کا طریقہ یہی ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ۔ صلوات پڑھ دو محمد و میں نے نا یہ دو آیات ایک نا آپ کو ایک ایسے پروپیگنڈے کے لیے ایک جواب آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، ہاں جی ان کو سناؤ کہ رب تو قرآن میں یہ کہتا ہے کہ منزل یقین سجدے اور عبادت کے بغیر حاصل ہونے والی، اس کے بغیر جو حاصل ہوگا وہ شیطنت حاصل ہوگی، وہ روحانیت اس کو نہیں کہہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ یہ شیاطین بھی ہوتے ہیں لیوہون، یہ شیطان بھی وہی کرتے ہیں، شیطان بھی خبریں پہنچاتے ہیں، اور ہم جیسے ضعیف الاعتقاد ان شیطانی بابوں کو ہی پتہ نہیں۔ صلوات پڑھ دو سارے حضرات بولا۔ توجہ ہو رہی ہے؟ آپ اس نقطے کی طرف ذرا توجہ کریں کہ کائنات کی سب سے جو افضل ترین ہستی ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ اس محبوب کو فرما رہا ہے کہ تو بھی سجدہ کر، اللہ اس سے فرما رہا ہے تو بھی تسبیح کر، اللہ اس سے فرما رہا ہے تو بھی عبادت کر۔ تو رب تک پہنچنے کا اور کمال تک پہنچنے کا اور کمال بندگی اور وہ یقین جو علم میں ایک منزل کمال ہے کہ جہاں غیب غیب نہیں رہتا، شہود بن جاتا ہے، وہ منزل عبادت اور بندگی کے بغیر حاصل ہونے والی۔ یقین ایک بلند ترین منزل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے کم دو چیزیں تقسیم ہوئی ہیں،
ایک صبر ہے، ایک یقین ہے۔ صبر کی منزل پر بھی کوئی کوئی فائز ہے اور یقین کی منزل پر بھی کوئی کوئی فائز ہے، اور یقین بلند ترین درجہ ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الایمان فوق الاسلام بدرجۃ والتقوی فوق الایمان بدرجۃ والیقین فوق التقوی بدرجۃ۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اسلام ہے، اسلام سے بڑھ کر ایک منزل ہے، ایک بلند تر منزل ہے جسے ایمان کہتے ہیں، ایمان سے بھی ایک بلند منزل ہے جسے تقوی کہتے ہیں، تقوی سے بھی ایک بلند منزل ہے جسے یقین کہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ جو منزل اسلام پر ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، جو منزل ایمان پر ہے وہ مومن کہلاتا ہے، جو منزل تقوی پر ہو متقی کہلاتا ہے، جو منزل یقین پر ہو وہ صاحب یقین کہلاتا ہے۔ ہر منزل کے اپنے درجے ہیں، اسلام کے اپنے تقاضے ہیں، ایمان کے اپنے تقاضے ہیں، تقوی کے اپنے تقاضے ہیں، یقین کے اپنے تقاضے۔ جیسے جیسے رتبہ بڑھتا جائے گا تو یقینی سی بات ہے ان کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ مسلمان کون ہے؟ بس ایک ایک جملہ کہہ کے، ورنہ ایک ایک پوری مجلس ہے۔ اسلام ایک مجلس ہے، ایمان پہ ایک پوری مجلس ہے۔ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا تقاضا کیا بیان کیا؟ المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ۔ نبی کریم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی سرکار کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ نہ زبان دراز ہوتا ہے نہ دست دراز ہوتا ہے۔ جو دست درازی بھی کرے اور زبان درازی بھی کرے رسول اللہ کی نگاہ میں وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان نہیں۔ یہ تو پہلا اسلام کا تقاضا ہے۔ توجہ ہے؟ اور لوگ زبان درازوں کو ہم سے خلیفہ منوانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ ایمان اسلام سے ایک بلند تر منزل ہے، ایمان کے اپنے تقاضے ہیں۔ اسلام اور ایمان میں ایک فرق ہے۔ الاسلام قول بلا عمل والایمان، الاسلام اقرار، الایمان اقرار مع العمل۔ وہ تھے تو وہ صوفی اشفاق احمد جو تھے بابا، اور بابا کی ایک بات بڑی وہ ہے، میں سمجھتا ہوں حدیث معصوم ہے وہ۔ انہوں نے بڑے سادے سے انداز میں سمجھایا کہ اسلام اور ایمان میں کیا ہے۔ وہ فرماتے تھے خدا و رسول کو ماننا اسلام ہے، ان کی ماننا ایمان ہے۔ خدا و رسول کو، آل رسول کو ماننا یہ اسلام ہے، اور پھر ان کی ماننا یہ ایمان ہے۔ ایمان کے بھی آپ جانتے ہیں کہ ایمان بھی ذات مراتب ہے، ایمان کے بھی درجے ہیں۔ توجہ فرمائیے، ایمان کے بھی، وہ نبی کریم کی حدیث کی چھٹے امام سے بھی ہے وہ ایمان، 10واں درجہ ایمان کا جناب سلمان کے لیے۔ ایمان کے 10 درجے رسول اللہ فرماتے ہیں 10 درجے ہیں۔ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہیں، ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر ہیں، مقداد ایمان کے 8ویں درجے پر ہیں،
یا رسول اللہ مولا علی کہاں گئے؟ فرمائے وہ کل ایمان ہے۔ اور سرکار نے فرمایا مولا علی کا کیا پوچھتے ہو؟ حب علی ایمان، مولا علی کی تو محبت ایمان ہے، وَبُغْضُهُ كُفْرٌ وَالنِّفَاقُ، اور مولا علی سے بغض رکھنا کفر اور منافقت۔ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ پوری ایک میں نے عرض کیا کہ بڑا مفصل موضوع ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ لا یکون المومن مومن حتی تکون فیہ ثلاث خصال۔ شہنشاہ عرب و عجم والی خراسان امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس میں 3 خصلتیں نہ پائی جائیں: سنت من ربہ و سنت من نبیہ و سنت من ولیہ۔ آقا فرماتے ہیں مومن اس وقت مومن بنے گا ایک سنت اللہ والی اس میں ہونی چاہیے، ایک سنت رسول اللہ والی ہونی چاہیے، ایک سنت امام معصوم والی ہونی چاہیے۔ توجہ، اللہ والی سنت مومن میں ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے۔ حدیث مبارک ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ والے اخلاق اپناؤ۔ اخلاق الہی سے وہ اللہ والی سنت کیا ہونی چاہیے؟ کتمان و سر رہی، جس طرح اللہ ساتر العیوب ہے نا، مومن کو بھی چاہیے کہ کسی مومن کا عیب دیکھے تو اس پہ پردہ ڈالے اور لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ عیب چھپانا شریعت میں، عیب گوئی بھی حرام ہے، عیب جوئی بھی حرام۔ کسی کا عیب تلاش کرنا بھی شریعت نے حرام قرار دیا، اور عیب کو پھر آگے بیان کرنا بھی شریعت نے حرام قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، حواری حضرت کے ساتھ تھے، تو ایک گدھا مرا پڑا تھا راستے میں، مردار، بدبو اٹھ رہی تھی، تو سب نے، حضرت کے جو حواری تھے انہوں نے یوں ناک ڈھانپ لی، بدبو آ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بدبو سے بچنے کے لیے ناک تو ڈھانپ لیے، لیکن یہ تو دیکھو اس کے دانت کتنے سفید ہیں، اس مردار کے دانت کتنے سفید۔ کیا مطلب؟ نبی خدا تعلیم دے رہے تھے کہ کوئی مردار بھی دیکھو تو اس میں بھی اچھائی ڈھونڈو، اس میں اچھائی کیا ہے؟ مومن کا بھی عیب نہ ڈھونڈو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا عیب تلاش کرنے والوں سے گندی مکھی کی طرح ہے جو سارا سالم بدن چھوڑ کے وہاں زخم پہ آ کے بیٹھتی۔ عیب جو اور عیب گو مت بنو، تمہیں شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، لہٰذا اللہ والی یہ صفت ہونی چاہیے۔ خدا کی قسم مولا میر فرماتے، جملہ سننا، یہ ایک جملہ شاید ہماری تربیت کے لیے کافی ہو جائے۔ مولا میر فرماتے ہیں اس ستار العیوب نے اگر تمہارے عیوب پر پردہ نہ ڈالا ہوتا کوئی کسی کو دفن بھی نہ کرتا۔ اگر اس ستار العیوب نے ہمارے عیب نہ چھپا دیے ہوتے، اس نے ہمارے گناہوں پر پردے نہ ڈال دیے ہوتے اور ہمارے عیب سب دنیا کے سامنے واضح اور آشکار ہو جاتے، مولا علی فرماتے ہیں کوئی کسی کو دفن بھی نہ کرتا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ ستار العیوب بنے، مومن کا عیب کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ ایک سنت رسول اللہ والی ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ عفو درگزر۔
مدارا کرنا، معاف کر دینا، لوگوں کی غلطی کو عفو درگزر سے کام لینا. جی یہ معاف کرنے والا چیپٹر بند ہے ہمارے اندر. ہر بندہ یہ انتقام کا مجسمہ بنا ہوا ہے، اور جن کو خدا اور رسول چاہتے ہیں نا معاف کیا جائے، انہی پہ ہمارا غصہ زیادہ ہوتا ہے. ہاں جی اپنے سے بڑے، اور وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ڈاڈھا، ڈاڈھے پہ غصہ نہیں آتا، کمزور پہ غصہ آتا ہے. اس کو معاف ہی نہیں کرتے، اس کی تقصیر کو معاف نہیں کرتے. معاف کرنا سیکھو، یہ رسول اللہ والی صفت ہے. نبی کریم فرماتے ہیں تم اہل زمین کا قصور معاف کرو تاکہ عرش والا تمہارے قصور معاف کر. تم بھی تو معاف کرنا سیکھو. مولا امیر علیہ السلام کا بڑا خوبصورت جملہ ہے نہج البلاغہ میں. وہ تو ایک اور اس سے بھی بڑھ کے ایک بات مولا امیر نے کی ہے. مولا علی فرماتے ہیں جب تم کسی سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اس کو معاف کر کے نعمت قدرت کا شکریہ ادا کر. کہ اس اللہ نے تمہیں قدرت دی تھی اور یہ اس قدرت کا شکریہ معاف کرتا. ایک سنت امام معصوم والی ہونی چاہیے، تب بندہ مومن بنے گا. اور وہ کیا ہے؟ الصبر فی البأساء والضراء. تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، مشکلات میں صبر کرے، صبر کا دامن نہ چھوڑے. صبر بڑی بات. رسول اللہ فرماتے ہیں لیکن صبر کرتا کوئی کوئی، صابر ہے کوئی کوئی. میں اپنے موضوع سے پیچھے نہ رہ جاؤں، میں اپنے موضوع کی طرف آؤں. یہ ایمان کے تقاضے. ایمان کا ایک تقاضا اور سن لو. نبی کریم فرماتے ہیں لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب کلہ جدہ وحزلہ. کوئی بندہ ایمان کا ذائقہ بھی نہیں چکھ سکتا جب تک جھوٹ کو ترک نہ کرے. اللہ اکبر. جھوٹا بندہ نبی کریم فرما رہے ہیں مومن ہونا تو دور کی بات ہے، اس نے نہ یوں ذائقہ بھی نہیں چکھا. ایمان کا ایمان ہوتا کیا؟ ایمان کا تقاضا ہے. اور آج کل تو جھوٹ کی بھئی حکمرانی ہے، اللہ معاف کرے. جھوٹ 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 جھوٹ. حکمران جھوٹ بولتے ہیں، ممبروں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے. جی دفتروں میں جھوٹ، بازار میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، دوستوں میں جھوٹ. اور ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ گناہان کبیرہ میں سے جھوٹ ہے، اور کلمہ رسول کا پڑھنے والے خود کو مومن اور مسلمان کہلانے والے جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے. جھوٹ واجب سمجھ کے بولتے ہیں. العیاذ باللہ. مومن کیا ہوگا؟ مومن اس نے ایمان کا ذائقہ بھی نہیں چکھا جو جھوٹا انسان. جدہ وحزلہ. پھر نبی کریم نے فرمایا چاہے وہ سنجیدگی کے ساتھ جھوٹ ہو اور چاہے وہ مزاح میں جھوٹ ہو. تو ایمان کے اپنے تقاضے ہیں. آگے بڑھوں. اس کے بعد ایک بلند منزل ہے ایمان کے بعد، جسے تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ کے اپنے تقاضے ہیں. اور تقویٰ کے تقاضے کیا ہیں؟ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، آپ وعدہ کریں کہ اس کو پورا کریں گے. نہج البلاغہ میں 191 نمبر خطبہ، 191 نمبر، یہ صفات متقین پر مشتمل ہے. اس خطبے میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے تقویٰ کے تقاضے بیان فرمائے. مولا امیر المومنین کے صحابی تھے، حمام ان کا نام تھا، بڑے متقی پرہیزگار تھے. مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا امیر المومنین صف لی المتقین. آقا آج متقین کی صفات بیان فرما. فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن. ہم نے تو کبھی کسی سے یہ خواہش بھی نہیں کی ساری زندگی کہ قبلہ مولانا
کسی عالم دین سے یا کسی بھی صاحب علم و فضل سے کہ ہمیں تھوڑا سا تقوی کے بارے میں تو بتائیں کہ تقوی کیا ہوتا ہے۔ وہ کیسے چاہنے والے تھے؟ مولا متقین کی صفات بیان کر، یا حمام اتق اللہ واحسن، حمام اللہ سے ڈرا کرو، نیکوکار بنو۔ پھر اس آیت کو پڑھا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ جناب حمام نے اکتفا نہ کی اس بیان پر، اور مولا امیر المومنین کو قسم دی، آقا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ نے تفصیل کے ساتھ متقین کی صفات کو بیان فرمایا۔ دوستو، پھر مولا امیر علیہ السلام نے وہ پورا خطبہ پڑھا، اس میں متقین کی نشانیاں، متقین کون ہوتے ہیں، ان صفات کو بیان کیا۔ یہاں سے خطبہ شروع ہوا، ان اللہ خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم وآمنا من معصیتہم۔ اللہ رب العزت نے، مولا علی فرما رہے ہیں، جب بندوں کو پیدا کیا تھا تو ان کی اطاعت سے بے نیاز تھا اور ان کی معصیت سے مامون اور محفوظ تھا۔ لا تضر معصیت من عصا ولا تنفع اطاعت من اطاع۔ مولا علی فرماتے ہیں معصیت کاروں کی معصیت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اطاعت کرنے والوں کی اطاعت اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ساری کائنات سجدہ نہ کرے، کوئی اس کا بگاڑ نہیں سکتا جی، اور ساری کائنات بندگی کرنے لگ جائے تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرمایا فالمتقون ہم فی اہل الفضائل۔ اس دنیا میں، مولا علی فرما رہے، سنو، اس دنیا میں اگر کوئی صاحبان فضیلت ہیں تو صرف متقین ہیں۔ اس دنیا میں فضیلت والے متقین ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اب متقین کون ہیں؟ اس کے بعد وہ صفات شروع کی، فرمایا ملبسہم الاقتصاد و مشیہم التواضع، جی، و منطقہم الصواب۔ فرمایا متقی وہ لوگ ہوتے ہیں منطقہم الصواب، بڑی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں، بیہودہ گوئی نہیں کرتے۔ ملبسہم الاقتصاد، لباس ان کا بڑا سادہ سا ہوتا ہے۔ مشیہم التواضع، زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں۔ غضوا ابصارہم عما حرم اللہ الیہم النظر الیہم، جن چیزوں کی طرف نگاہ کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ان کی نگاہ اس طرف اٹھتی ہی نہیں۔ حرام سے نگاہیں انہوں نے اپنی بند کر رکھی ہیں۔ یہ جملہ ذرا غور سے سنیے، وَأَوْقَفُوا أَسْمَعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ۔ اور فرمایا متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے کان مفید علم سننے کے لیے وقف کر رکھے، جنہوں نے اپنی سماعتیں فائدہ مند علم، مفید علم سننے کے لیے وقف کر، پڑھتے چلے گئے، صفات متقین بیان کرتے چلے گئے۔ اور جب خطبہ ختم ہوا تو جناب حمام جو سامنے بیٹھے سن رہے تھے، ایک ٹھنڈی، وہ کہتے ہیں نا، سانس لی، ایک آہ کھینچی، آہ، وہ آخری ہچکی ثابت ہوئی اور مر گیا حمام، دم توڑ دیا حمام، مولا کے سامنے مر گیا۔ اللہ اکبر، تحمل نہ کر سکا، برداشت نہ کر سکا۔ مومنین 191 نمبر خطبہ ضرور پڑھیے گا، میں التماس کرتا ہوں۔ کم از کم جب پڑھو گے پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ متقین کون ہوتے ہیں، متقی کا مقام کیا ہے۔ اور جب متقی کی عظمت تمہاری ذہنوں میں آ جائے پھر سوچ لینا کہ جب متقی ایسے ہیں تو پھر امام المتقین کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔
تقوی سے بھی ایک بلند منزل ہے جس کا نام یقین ہے، اور یقین کے درجے پر بھی کوئی فائز ہے، یقین کے بھی اپنے تقاضے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، آپ گھبرا تو نہیں نہ رہے انشاءاللہ؟ پوچھا گیا کہ آقا یقین کیا ہے؟ فرمایا 4 چیزوں کا نام یقین ہے۔ پہلی چیز التسلیم للہ، اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دینا، توجہ۔ دوسرا والتفویض الی اللہ، اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں، اپنے سارے امور اللہ کے سپرد کر دینا۔ تیسرا الرضا بقضاء اللہ، اللہ کی قضا پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ فرمایا یہ ہیں یقین کے تقاضے، رب کے سپرد کر دینا معاملات، اللہ کے حکم پر سر جھکا دینا، اور اللہ کی قضا پر راضی رہنا۔ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نا کہ یقین، وہ کتنی 3 چیزیں بتائیں، چوتھی چیز امام فرمایا التوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ، تمام معاملات میں توکل خدا کی ذات پر رکھو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بڑی تاکید فرمائی ہے، نہج البلاغہ میں ایک مقام پر وصیت نامہ ہے جناب امیر المومنین کا، اس میں بھی یہی فرمایا، میں 5 باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ تھی، وہ کیا تھی کہ اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں، اپنی امیدوں کا مرکز صرف ذات خدا۔ مولا توکل کی حد کیا ہے؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا، فرمایا توکل کی تعریف یہ ہے، یقین کی، یقین کیا ہے؟ فرمایا اللہ تخافا مع اللہ احدا، خدا کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ ڈرنا، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی کا خوف نہ کھانا، یقین۔ سامعین گرامی اگلی بات ذرا سننا کہ قرآن کہتا ہے یقین کے بھی درجات ہیں، یقین کے بھی، یقین میں پہلا درجہ علم الیقین، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ جانتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں نے ابھی جملہ کہا کہ یقین کے درجات ہیں، انہیں الہاکم التکاثر پڑھنی شروع بھی کر دی، اللہ آپ کو جزائے دے۔ یقین کے بھی درجات ہیں، پہلا درجہ یقین کا وہ علم الیقین ہے، توجہ ہو رہی ہے؟ پھر اس سے بڑھ کے درجہ جسے عین الیقین کہتے ہیں، اس سے اوپر ایک درجہ جسے حق الیقین کہتے ہیں۔ مولا محسن فیض کاشانی نے محجت البیضاء میں ایک چوتھا درجہ بھی یقین کا بتایا، اسے کہتے ہیں حقیقت و حق الیقین، حقیقت و، اچھا اب مثال کے ذریعے مولا محسن فیض کاشانی نے مثال کے ذریعے درجات سمجھائیں، بچے جوان سارے سمجھیں گے، آسانی سے سمجھیں گے۔ پہلا مرحلہ علم الیقین، آگ، دھواں دیکھا ہے، آگ نہیں دیکھی، دھواں دیکھا اٹھتا ہوا، آگ ہونے کا یقین ہو جاتا ہے یا نہیں؟ آگ لگتی دھواں اٹھتا ہے، دھواں دیکھ کے آگ کا یقین کرنا، یہ علم الیقین۔ عین الیقین خود آگ کو دیکھا، آگ ہے سامنے، آنکھوں سے آگ دیکھی، دھواں نہیں دیکھا، یہ عین الیقین۔ اور آگ میں ہاتھ چلا گیا اور جب جلا یقین ہو گیا یہ تو آگ تھی یار۔ اور مولا محسن کہتے ہیں ایک حقیقت و حق الیقین ہے، اور وہ کیا ہے؟ کوئی شے آگ میں گئی اور آگ بن گئی، توجہ، آگ میں گئی اور آگ،
بن گئی حقیقت و حق الیقین۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام یقین کے اس درجے پہ فائز ہیں۔ یہ جو مولا علی علیہ السلام فرماتے تھے لو کشف الغطا مزدد تو یقینا، اگر سارے حجابات علی کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹا دیے جائیں علی کے یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں آنا۔ یقین بلند ترین منزل ہے میرے بھائی، علم ایمان میں بلند ترین درجہ یقین کا۔ ہمارا کیا یقین ہے، ہم تو صبح کی نماز کے لیے اٹھ ہی نہیں پاتے، پتہ نہیں ہمارا ایمان کے بھی درجہ اس پہ بھی پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے، پر یقین کی منزل تو بڑی دور ہے۔ توجہ کر رہے ہو؟ کیا ہمارا یقین، ہم بھی یقینی کی کیفیت دیکھیے۔ ایک بات اور، وہ ایک محاورہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، زد سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں، زد سے اشیاء پہچانی جاتی ہیں۔ یقین کی زد ہے شک، یقین کی زد کیا ہے؟ شک۔ شک کا پتہ چل جائے، چونکہ ہمیں یقین کا تو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایک بچہ نہیں جانتا جوانی کیا ہے، لیکن بوڑھا جانتا ہے جوانی کیا ہے۔ ہاں، چونکہ بچہ تو بھی اس منزل پہ پہنچا ہی نہیں ہے، لیکن جوانی والی منزل بوڑھا گزار چکا ہے۔ ایک بوڑھے کو پتہ ہے، مولا میر فرماتے ہیں ایک جاہل نہیں جانتا جہالت کتنی بری شے ہے، عالم جانتا ہے جہالت کتنی بری شے ہے، اس لیے کہ وہ منزل علم پر پہنچنے سے پہلے خود جہالت میں رہ چکا۔ اسی طرح ہم کیا سمجھیں کہ یقین کیا ہے؟ البتہ شک و ریب کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم اسی شک کی منزل میں رہتے ہیں، ہر وقت رہتے ہیں، تو شک کو سمجھ سکتے ہیں۔ شک روح کی بیماری ہے، شک روح کی، توجہ چاہوں گا، شک ضد ہے، ضد۔ اب بتائیے ہماری زندگی میں شک ہے یا نہیں ہے؟ اور یار جو عبادت یقین کا ذریعہ تھی تو ہماری تو اس عبادت میں بھی شک کی شک۔ پتہ نہیں میں پہنچا پایا اپنی بات یا نہیں پہنچا۔ نماز میں شک نہیں پڑھتے، بولو، شک کی شک۔ یہ شک ضد ہے اس یقین کی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ما شککت فی الحق مذ اریتہ، جب سے علی کو حق دکھایا گیا علی نے شک نہیں کیا۔ جب سے علی کو شک دکھایا گیا ہے علی نے، جب سے حق دکھایا گیا علی نے شک نہیں کیا۔ اگلا جملہ سنو، مولا علی فرماتے ہیں کہ الشک ثمرۃ الجہل، شک آتا ہے جہالت کی وجہ سے۔ خدا میں شک کو تب بھی جہالت، نبی کی نبوت میں شک پڑ جائے تب بھی جہالت۔ صلوات پڑھو سارے محمد والے محمد کے ساتھ پہ بلند آواز۔ ہاں جی، تھوڑا سا ساتھ چلا کرو، پیچھے رہ جاتے۔ سامنے گرامی، شک دیکھیے، جسم کی 6 حالتیں عرفاء کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، جسم کی 6 حالتیں، روح کی بھی 6 حالتیں۔ جسم، بدن کبھی خوابیدہ ہوتا ہے، کبھی بیدار، کبھی صحت مند اور کبھی بیمار، کبھی زندہ اور کبھی مردہ۔ یہ بدن کی حالتیں ہیں۔ بدن کبھی سویا ہوا ہوتا ہے، کبھی بیدار ہوتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، اور کبھی زندہ ہوتا ہے، کبھی مردہ ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں روح کی بھی 6 حالتیں ہیں۔ یہ روح بھی کبھی سوئی ہوئی ہوتی ہے، کبھی بیدار ہوتی ہے، کبھی زندہ ہوتی ہے، کبھی مردہ ہوتی ہے، کبھی صحت مند ہوتی ہے، کبھی بیمار ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں روح کی، توجہ کیجئے گا، غفلت روح کی نیند ہے۔ جو غافل انسان ہے نا، سوئے ہوئے، غفلت کیا ہے؟ روح کی
مولا میر کا جملہ ہے نا نہج البلاغہ میں، الناس نیام اذا مات انتبہوا، مولا فرماتے ہیں سب لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تب بیدار ہوں گے۔ موت کا تھپڑ انہیں اس غفلت کی نیند سے جگائے گا۔ غفلت روح کی نیند ہے، موعظہ، نصیحت، ارشاد، واعظ، یہ روح کی بیداری ہے۔ اس لیے تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کو وصیت فرمایا، یا بنی احی قلبک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حسن بیٹا اپنے دل کو بیدار رکھنا علم و حکمت کی باتوں سے اور موعظہ حسنہ سے۔ یہ موعظہ روح کی بیداری ہے۔ توجہ چاہوں گا، شک یہ روح کی بیماری ہے، یقین روح کی صحت۔ یقین کیا ہے؟ یہ روح کی صحت ہے، اور جہالت روح کی موت ہے، علم روح کی زندگی ہے۔ علم روح کی زندگی ہے۔ اب کیا کریں کہ ہم اپنے یقین میں اضافہ کریں؟ یقین کی منزلیں کیسے طے ہوں گی؟ پہلے والی 3 منزلیں طے کرنے کے بعد پھر انسان یقین کی طرف بڑھے گا۔ نہج البلاغہ میں عظمت آل محمد علیہ السلام پر ایک خطبہ ہے مولا امیر المومنین کا، جس میں آل رسول کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے مولا علی فرماتے ہیں کہ لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، اس امت میں سے کسی انسان کا قیاس آل محمد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی ایک فرد امت کا ایسا نہیں ہے جس کا قیاس آل رسول کے ساتھ کیا جا سکے۔ اگلا جملہ ذرا سنیں، لطف لینا۔ فرمایا کیفا یسوی بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا۔ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے کیا کمال ترجمہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں وہ بندہ آل محمد کی برابری کیسے کر سکتا ہے جو آل محمد کے دسترخوان نعمت پر پروان چڑھتا رہا۔ ممنون احسان ممنون احسان کبھی محسن کے برابر نہیں ہوتا۔ ہم اساس الدین و عماد الیقین، مولا علی فرماتے آل محمد ہیں جو دین کی اساس ہیں اور یقین کا ستون ہے۔ جتنا آل محمد کے قریب ہوتے جاؤ گے اتنا یقین کے قریب ہوتے جاؤ گے، اور جتنا آل محمد سے دور ہوتے جاؤ گے اتنا شک و ریب میں مبتلا ہوتے چلے۔ مولا امیر المومنین کا خط ہے نہج البلاغہ میں جو حاکم شام کو لکھا، اس کا ایک جملہ سنیے۔ جناب امیر حاکم شام کو فرماتے ہیں لست بامزع علی الشک منی علی الیقین، حاکم شام تو ابھی شک میں بھی اس مقام پر نہیں پہنچا، علی یقین میں جس منزل پر پہنچ چکا۔ علی یقین میں جس منزل پر پہنچ چکا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جناب صعصع بن سہان نے شب شہادت امیر المومنین کی ضرب لگنے کے بعد جناب صعصع بن سہان آقا کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور چند سوال کی امیر المومنین سے۔ ایک سوال یہ تھا، تفصیل ہے، وقت تھوڑا رہ گیا، میں جلدی کر رہا ہوں۔ مولا یہ بتا دیں آپ افضل ہیں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں؟ مولا نے فرمایا صعصع عجیب سوال ہے، تزکیۃ المرء لنفسی قبیح، مرد کے لیے خود ستائی خود ثنائی قبیح بات ہے۔ بندہ اپنی تعریف آپ کرے یہ قبیح ہے، لیکن تو نے سوال کیا ہے، میں نے جواب تو اب دینا ہے۔ میں قرآن پاک کی اس آیت کی روح سے جواب دیتا ہوں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کر سکتے ہو۔ میں بیان نعمت پروردگار کے طور پر کہتا ہوں میں ابراہیم سے افضل۔ دلیل فرمایا صعصع تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، میرا اللہ مجھے دکھا تو صحیح تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ابراہیم ارشاد ہوا قالا اولم تؤمن، ایمان نہیں رکھتے کہ میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں پروردگار ایمان تو رکھتا ہوں،
آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ دل میں مطمئن ہو جائے۔ علم الیقین تھا، عین الیقین کی منزل پر پہنچنے کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اے اللہ مجھے عین الیقین کی منزل عطا کر دے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا دوسرے مقام پہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو ارض و سما کے ملکوت دکھائے تاکہ ابراہیم بھی یقین والا ہو جائے، تاکہ ابراہیم بھی یقین والا ہو جائے۔ ابراہیم کو یقین میں وہ منزل حاصل نہیں تھی، میں جس منزل پہ فائز ہوں، فرمایا یہ علی کا دعویٰ لو کشف الغطا مزدد تو یقینا، سارے حجابات ہٹا دیے جائیں، علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ ہو۔ اس لیے تو اقبال نے بھی کہا نا، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ بہت زحمت دے لی میں نے آپ کو۔ نبی کریم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم سنتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلتے تھے۔ فرمایا ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ پانی پر چلتے تھے، اور پھر ایک جملہ فرمایا لو زاد یقینہ لمشاء علی الہوا، اگر عیسیٰ کا یقین زیادہ ہوتا تو حضرت عیسیٰ ہوا میں چلتے۔ یہ عیسیٰ کے یقین کی کمی تھی، عیسیٰ پانی پہ چلتے تھے، اگر یقین زیادہ ہوتا نا تو عیسیٰ ہوا میں چلتے۔ مولا میر کے یقین کا جملہ سنی، جنگ خیبر، دروازہ قلعہ خیبر اکھاڑا مولا میر المومنین علیہ السلام نے۔ اللہ جانتا اتنا وزنی دروازہ تھا، روایتیں کہتی مولا میر نے اکھاڑ کے پھینکا، 50 آدمی اسے حرکت نہ دے سکے جو امیر المومنین نے اکھاڑا۔ یہ مولا میر کا ارشاد ہے، ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ بل بقوت ربانیہ، اس بدن کی طاقت سے دروازہ نہیں اکھاڑا، رب کی قوت سے اکھاڑا۔ اچھا اگلا جملہ کتنی قدر کرو گے ذمہ داری کے ساتھ، وہ پتھر لوہے کا دروازہ تھا بڑا وزنی۔ اللہ جانتا ہے میں ہر کتاب ہر بات مطالعے کے ساتھ یوں امیر المومنین نے انگلیاں داخل کی اس دروازے میں جیسے ہماری ماں بہن گوندے ہوئے آٹے میں داخل کرتی۔ صاحب یقین ایمان، اور اکھاڑ دیا دروازے کو، جھٹکا دیا۔ دروازہ خیبر تو اکھڑ گیا، لیکن لشکر اسلام ابھی داخل قلعہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس دروازے پہ انہوں نے نا بہت بڑی چوڑی گہری خندق بنائی ہوئی تھی۔ وہ اسی دروازے کو پل سیار بناتے تھے، اس کو کھولتے تھے، نیچے آ جاتا تھا، پھر اس کو کلوز کر لیتے تھے، بند ہو جاتا تھا۔ تو اب لشکر اسلام کیسے گزرے؟ قد آدم سے بہت گہری بہت چوڑی خندق، لشکر اسلام کے لیے عبور کرنا ممکن نہیں تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے وہی دروازہ خیبر ہاتھ پہ لیا اور خندق میں اترے۔ وہ پہلے دروازہ یوں لا کے خندق کی اس دیوار کے ساتھ لگاتے، پھر اس پر لشکر اسلام چڑھتا، پھر لا کے یوں دوسری دیوار کے ساتھ لگا دیتے۔ یقین کرنا گھوڑوں پر سوار ہو کر مسلمان اس دروازے سے گزرتے تھے۔ اس طرح سے لشکر اسلام کو داخل قلعہ اتار رہے تھے امیر المومنین۔ عین اسی اسنا میں وہ بات نہ بھولے، حضرت عیسیٰ کا یقین زیادہ ہوتا، عیسیٰ ہوا میں چلتے۔ مولا میر داخل قلعہ اتار رہے ہیں لشکر اسلام کو، عین اسی اسنا میں کسی نے عرض کی یا رسول اللہ میں علی کی قوت بازو سے حیران ہوں، اتنا وزنی تو خود دروازہ ہے اور اس پر لشکر اسلام، اور علی نے ایک ہاتھ پہ اٹھا رکھا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا علی کی قوت بازو پہ تعجب نہ کرو، علی کے قدموں پہ نگاہ کرو۔ صحابی نے جو قدموں پہ نگاہ کی تو قدم زمین پہ نہیں تھے، قدم ہوا میں معلق نظر آتے۔ اور کربلا یقین کی معراج کا نام۔ اقبال نے کہا
امام حسین علیہ السلام کی ذات، یہ وہ ذات ہے جس بارگاہ سے یقین کی خیرات ملتی ہے۔ اقبال کہتا ہے اون کے زیر تیغ گوید لا الہ، اون کے از خونش بروید لا الہ، اون کے بخشد بے یقینہ را یقین، اون کے لرزد از سجود او زمین۔ کون حسین ابن علی جنہوں نے زیر خنجر بھی کہا لا الہ؟ کون حسین ابن علی جن کے خون سے لا الہ پروان چڑھا؟ کون حسین ابن علی جو بے یقینوں کو یقین کی دولت عطا کرتے ہیں؟ کون حسین ابن علی جس کے سجدے سے زمین کربلا لرزتی؟ آئیں آج فرزند زہرا کو رو لیں۔ علامہ مجلسی سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ میں کربلا میں موجود ہوں، مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں مجلس ہو رہی ہے، سامنے مرد بیٹھے ہیں، پیچھے قنات ہے، قنات کے پیچھے مستورات ہیں۔ آپ حضرات گئے ہو کربلا میں، منبر دیکھا ہے آپ؟ کہتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، لوگ باری باری آتے ہیں علماء اور مجلس سے خطاب کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میری باری آئی نا مجلس پڑھنے کی، میں منبر پہ پہنچا، اس قنات کے پیچھے سے ایک ضعیفہ عصا کے سہارے چلتی چلتی منبر پر میرے پاس آ گئی اور میرے پاس آ کے کہتی ہے علامہ مجلسی تو جانتا ہے اس قنات کے پیچھے حسین کی ماں آئی ہوئی اور اس قنات کے پیچھے حسین کی بہنیں آئی ہوئی ہے۔ آج مادر حسین کا حکم ہے مصائب اپنی مرضی کا نہ پڑھنا، مصائب میری مرضی کا پڑھنا۔ پوچھتے ہیں اے بی بی تو کون ہے؟ مجھے نہیں پہچانا، میں حسین کی ماں کی کنیز فضا ہوں جو زہرا کے ساتھ دربار گئی تھی، زہرا کی بیٹیوں کے ساتھ بازار گئی تھی۔ علامہ نے پوچھا کیا حکم ہے مادر حسین کا، میں کون سی مصیبت کو بیان کروں؟ سیدہ کی حسرت سننا۔ فرمایا مادر حسین کا حکم ہے اذکر وداع ولدی الحسین، میرے بیٹے حسین کی اس وقت کی مصیبت کو بیان کرو جب میرے حسین کا کوئی نہ رہ گیا۔ میرا بیٹا کیسے وداع کر کے خیام سے مقتل کی طرف چلا۔ عزادار و قیامت کا وقت تھا جب مظلوم کربلا بیویوں کا آخری سہارا، جب نبی زادیوں سے وداع کر رہے تھے، سب سے پہلے اس خیمے میں تشریف لائے جہاں بیمار بیٹا بستر بیماری پر دراز تھا۔ جب سید سجاد کی نگاہ پڑی نا بابا پر، پھوپھی سے عرض کیا پھوپھی اماں مجھے سہارا دے، میں بابا کی تعظیم کے لیے اٹھوں۔ پھوپھی کے سہارے بیمار کربلا اٹھ بیٹھے، بابا کی حالت دیکھی، تڑپ کے پوچھا حالت کیا تھی؟ شہزادہ علی اصغر کے گلے کا خون مظلوم کے چہرے پر ملا ہوا، اپنی ریش مبارک کو خضاب کیا ہوا، صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے لباس خون آلود تھا۔ بابا آپ کی حالت ہو گئی، اینا اینا حبیب ابن مظاہر، بابا حبیب کہاں چلے گئے؟ فرمایا قد قتل، مارا گیا ہے۔ اینا اینا مسلم ابن اوسجہ قد قتل، مارا گیا۔ اینا اینا امی العباس قد قتل، اینا اینا اخی علی الاکبر، بابا بھائی علی اکبر کہاں چلے گئے؟ فرمایا سجاد تو کس کس کا پوچھے گا، میں کس کس کا بتاؤں گا، مردوں میں یا تو رہ گیا یا تیرا غریب بابا رہ۔ عرض کی پھوپھی اماں مجھے تلوار اور عصا لا کے دو۔ آقا نے پوچھا سجاد بیٹا کیا کرے گا تلوار اور عصا کو؟ بابا عصا کے سہارے کھڑا ہونے کی کوشش کروں گا، تلوار سے جہاد کروں گا۔ میں چاہتا ہوں میں بھی اسی راہ پہ چلا جاؤں جس راہ پہ چچا عباس چلے گئے، جس راہ پہ بھائی علی اکبر چلے گئے۔ فرمایا سجاد بیٹا تیرے محاذ کا نام کربلا نہیں ہے، تیرے محاذ کا نام کوفہ و شام کے دربار و بازار۔ سجاد بیٹا یہ پھوپھیاں تیرے حوالے، یہ بہنیں تیرے حوالے۔ اجرکم علی اللہ، اسرار امامت سپرد کیے، بہن کے خیمے میں آئے، بہن
یہ جملہ سن لینا، اخت زینب ایتینی بثوب عتیق لا یرغب فی احد من القوم، بہن کو مجھے پرانا لباس لا کے دو کہ میری شہادت کے بعد اس لباس کو کوئی اتارنے کی خواہش نہ کرے۔ میری آقا زادی نے ایک لباس دیا، امام نے اس لباس کو جگہ جگہ سے چاک کیا، پھر اس لباس کو اپنے لباس کے نیچے زیب تن فرمایا، پھر فرمایا بہن اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میری وعدہ گاہ کا وقت قریب ہے، بہن ساری بیویوں کو ایک خیمے میں جمع کرو، میں سب بیویوں کو آخری سلام کر کے رخصت ہو جاتا۔ میری آقا زادی کہتی ہے مہلن مہلن یا اخی، بھیا مقتل جانے میں جلدی نہ کر، بھیا تھوڑی دیر تو رک جا، بھیا ابھی تو میں نے ماں زہرا کی وصیت پر عمل نہیں کیا، بھیا میری ماں نے وصیت کی تھی جب بھائی پرانا لباس طلب کر کے مقتل جانے لگے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ بھائی نے لباس نہیں مانگا، کفن مانگا ہے، اور بھائی میدان جانے لگے نا تو پھر میری طرف سے بھائی کے گلے کے بوسے لینا، بھیا ذرا بندے قبا کھولیے، مجھے ماں زہرا کی وصیت ادا کر۔ میری آقا زادی نے بھائی کے گلے پہ بوسہ، بھیا یہ اماں کی طرف سے بوسہ۔ آقا نے فرمایا بہن اب تو بھی ذرا چادر کو سر سے ہٹا، میں بھی بابا کی وصیت کو پورا کروں۔ میرے آقا نے بہن کے سر کے بوسے لیے، اجرکم علی اللہ۔ اس خیمے میں آئے جہاں ساری بیویاں کٹھی ہوئی، بیبیوں میں حسین تمہارا شکر گزار ہوں۔ ایک جملہ فرمایا استعدوا للبلا، بیبیوں اب دکھوں کے لیے تیار ہو جاؤ، بیبیوں میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بیبیوں صبر کا دامن نہ چھوڑنا، فتح تمہاری ہوگی، کامیابی تمہاری ہوگی، اللہ کے حوالے۔ یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا رباب یا سکینہ یا فاطمہ یا فضة جاریۃ ام زہرا علیکن من السلام، بیبیوں میرا آخری سلام، واہ حسینہ واہ محمدہ واہ علیہ واہ فاطمہ۔ بیبیوں کا نوحہ بلند ہوا، ماتم کرتی تھی، قدموں پہ گرتی تھی۔ آقا آزاد ذرا سوچو تو صحیح، جن بیبیوں کا آخری سہارا، ان بیبیوں کے دل پر کیا گزر گئی، جن بیبیوں کے 8 بھائی قتل ہو گئے، جن بیبیوں کے بچے قتل ہو گئے، جن کے لاشیں سامنے پڑے تھے، آخری سہارا بھی جا رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ بس مظلوم نے جاتے ہوئے بہن کو ایک وصیت کی، اخت زینب احفظی ایتامی، بہن میرے یتیم تیرے حوالے، اور دوسری وصیت کی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، میری بہن مجھے نماز تہجد میں بھلا نہ دینا، میری بہن نماز شب میں میرے لیے دعا کرتی رہے۔ بڑی مشکل سے مظلوم خیمہ سے نکلے، ایک مرتبہ آواز دی ایکم یقدم جوادی، کوئی ہے جو میرا گھوڑا حاضر کرے؟ کون رہ گیا تھا جو گھوڑا لاتا؟ عزادارو اصحاب کے خیموں پر نگاہ کی، حبیب کا خیمہ خالی، زہیر کا خالی، بحریر کا خالی، مسلم کا خالی، اولاد عقیل کے خیمے خالی، بھائیوں کے خیمے خالی، بھتیجوں کے خیمے خالی۔ جب سارے خیمے خالی نظر آئے، مقتل کی طرف رخ کیا، ایک جملہ فرمایا یا فرسان الحجا و یا ابطال الصفا مالی اراکم فلا تجیبون، میرے بہادروں تم کہاں چلے گئے، میرے شاہ سواروں تم کہاں چلے گئے۔ اور جملہ سن لینا عبادت ہوگی، کیا ہو گیا آج مجھے، کیا ہو گیا آج میں تمہیں بلاتا ہوں تم جواب نہیں دیتے، میں پہلے ایک تو بلاتا تھا 10 جواب 10 لبیک کہتے تھے، آج مجھے کیا ہو گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا جواب نہیں دیتے، فرمایا مجھے کیا ہو گیا، کیا میں وہ پہلے والا حسین نہ رہا۔ پھر ایک جملہ فرمایا یا ایھا الکرام قوموا عن مقامکم، اے شریف زادو اپنا مقام چھوڑو، نبی زادیوں کے پردے بچا۔
اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو ذوالجناح پہ سوار ہو گئے، کیسے ہوئے خدا جانے، ہو گئے سوار، گھوڑے کو ایڑ لگائی، چند قدم گھوڑے نے اٹھائے، گھوڑا رکا۔ کریم کربلا نے فرمایا گھوڑا میں جانتا ہوں تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے، تو بھی صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک چکے، ایک بار میری وعدہ گاہ تک پہنچا دے، میں تمہیں واپس آنے کی بھی تکلیف نہ دوں گا۔ ذوالجناح نے سر سے قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ میرے آقا نے کیا دیکھا، چھوٹی بیٹی گھوڑے کے سموں سے لپٹ کے گھوڑے سے کہہ رہی ہے میرے بابا کا گھوڑا، میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو میدان گیا زندہ واپس نہ آیا۔ کریم کربلا گھوڑے سے اترے، بیٹی کو گود میں لیا۔ عزادارو ایک جملہ سن لینا، بچی نے سوال کیا یا بتا استسلمت للموت، بابا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ فرمایا کیف لا یستسلم من لا ناصر لہ ولا معین، وہ مرنے کے لیے تیار نہ ہو تو کیا کرے جس کا کوئی مددگار نہ رہ گیا ہو۔ فرمایا ردنا الی حرم جدنا، بابا اگر آپ مرنے جاتے ہیں تو ہمیں نانا کے شہر پہنچا دیجیے۔ بی بی نے رونا شروع کیا، مظلوم نے بیٹی کے آنسو پوچھے، اور امام حسین کا مرثی ہے، فرماتے تھے لا تحرق قلبی بدمعک یا سکینہ، سکینہ میری زندگی میں نہ رو، میرے بعد تو بڑا روئے گی، میرے بعد تیرے رونے کا زمانہ بڑا لمبا ہے۔ اجرکم علی اللہ، مظلوم سوار ہو گئے، اجرکم علی اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی پڑھ نہیں سکتا ساری، لیکن خدا جانتا ہے الحذر الحذر الفرار الفرار کی صدائیں آتی تھیں، بھیڑ بکریوں کی طرح لشکر بھاگتا تھا، کہاں پہ کربلا اور کہاں مقام نخیلہ کوفہ کے قریب، وہاں تک لشکر یزید بھاگتا چلا جاتا تھا، اور مولا فرماتے تھے بھاگو نہیں، اس کی جنگ دیکھو جس کے بھائی تم نے مار دیے، اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، اس کی جنگ دیکھو جس کے بیٹے تم نے مار دیے۔ حملہ کرتے تھے پھر واپس خیمہ گاہ کی طرف آ جاتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس بار بار اس جملے کو دہراتے تھے، پھر حملہ کرتے تھے، پھر خیمہ گاہ واپس آ جاتے تھے۔ روایات کہتی ہیں لشکر یزید میں واضح کمی نظر آنے لگ گئی، نمایاں کمی نظر آنے لگ گئی، اتنے یزیدیوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے، مصروف جہاد تھے۔ ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی۔ اجرکم علی اللہ، تلوار کو نیام میں ڈالا، بس وعدہ گاہ الہی کا وقت قریب آ گیا، بس عزادارو تلوار کو نیام میں ڈالنا تھا۔ اب جس ظالم کے ہاتھ میں جو شے تھی اس نے فرزند زہرا کو مارا، تیر والوں نے تیر مارے، نیزے والوں نے نیزہ مارا، پتھر والوں نے پتھر مارا، برچھی والوں نے برچھی ماری۔ عزادارو ذوالجناح، شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی۔ اگر اہل سنت بھائی بیٹھے نا میری مجلس میں سنیں، ہم ذوالجناح کی عبادت نہیں کرتے ہیں، قوم شیعہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی ہے۔ ذوالجناح کی شبیہ اس لیے بناتے ہیں کہ یہ وہ گھوڑا تھا کربلا میں جس نے مولا حسین کے ساتھ وفا کی ہے، یہ وہ گھوڑا تھا جس نے وفا کی ہے۔ ہم اپنے رونے کا سامان کرتے ہیں، یہ ذوالجناح نے محسوس کیا کہ میرا سوار میری زین پر سنبھل نہیں رہا۔ اس ذوالجناح نے کیا کیا، اپنے اگلے پاؤں اگلی جانب پھیلا دیے، پچھلے پاؤں پچھلی جانب پھیلا دیے، اپنے شکم کو زمین کے ساتھ لگا دیا تاکہ فرزند زہرا کو اترنے میں تکلیف نہ ہو۔ لیکن زیارت کا جملہ میرا سلام اس مظلوم پر نہ زین پر تھا نہ زمین پر،
تیروں پر معلق تھا امام مظلوم کا بدن مطہر، اور سننا اس ذوالجناح کی وفا سننا پھر یہی ذوالجناح تھا۔ عزاداروں، مظلوم کے بدن سے یہ ذوالجناح اپنے منہ سے تیر نکالتا تھا، ایک ایک تیر ذوالجناح نے رسول کا کلمہ پڑھنے والے تیر مار رہے تھے، اور یہ ذوالجناح امام کے بدن سے تیر نکال رہا تھا۔ جب سارے تیر بدن سے نکال چکا، یہ ذوالجناح کیا کرتا تھا؟ اپنے منہ سے اپنی لگام پکڑ کر، سنو، یہ ذوالجناح کیا کرتا تھا؟ اپنے منہ سے اپنی لگام پکڑ کر مولا حسین کے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ گویا ذوالجناح کہہ رہا تھا، فرزند زہرا آ میری پشت پہ سوار ہو جا، فرزند رسول سوار ہو سکتا ہے تو آ میری پشت پہ سوار ہو جا، میں لے جاؤں یہاں سے دور، تیری بیٹیاں تیرے انتظار میں، تیری بہنیں تیرے انتظار میں، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، دین کا کعبہ گرانے والا آیا، ضربیں چلنا شروع ہوئیں، آخری ضرب چلی، الا ذبح الحسین بکربلا، الا قتل الحسین بکربلا۔ یہ ذوالجناح تھا جس نے اپنی پیشانی مولا حسین کے خون سے رنگین کی۔ عزادارو، پھر یہ ذوالجناح رو رہا تھا۔ امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ ذوالجناح کیا کہہ رہا تھا؟ امام نے فرمایا ذوالجناح کہتا تھا، واہ ظلیمہ، واہ ظلیمہ، لوگوں ظلم ہو گیا، رسول کا بیٹا مارا گیا، فاطمہ زہرا کا لال ذبح ہو گیا۔ عزادارو، یہ رو رہا تھا ذوالجناح، ٹکرے مار رہا تھا زمین پر۔ عمر بن سعد نے حکم دیا کہ ذوالجناح کو پکڑا جائے۔ میں روایت کا ذمہ دار ہوں، روایت سن لینا، عبادت کر لینا، جس کو حوالے چاہیے میں حوالے دوں گا۔ عزادارو، ذوالجناح ٹکرے مار رہا تھا، رو رہا تھا۔ عمر بن سعد کہتا ہے ذوالجناح کو پکڑا جائے۔ ذوالجناح پکڑا نہیں جا رہا تھا۔ جو سامنے آتا تھا یزیدی اپنے سموں سے واصل جہنم کرتا تھا، اپنے دانتوں سے کاٹ کھاتا تھا۔ 50 یزیدی ذوالجناح نے واصل جہنم کیے۔ ایک تیر اندازوں کا دستہ تیار ہوا کہ اس گھوڑے کو تیر مارے جائیں۔ اس وقت ابن سعد ملعون کہتا، خبردار، کوئی اس گھوڑے کو تیر نہ مارے، اس پر رسول نے سواری کی، کوئی اس گھوڑے کو تیر نہ مارے، اس پر رسول اللہ نے سواری کی۔ وہ بغیر تو جو مہر نبوت کا سوار تھا، جو نانا کی پشت کا سوار تھا، اجرکم علی اللہ۔ ذوالجناح روتا ہوا چیختا ہوا خیمہ گاہ کی طرف گیا، خیمے کے دروازے پہ پہنچا، ذوالجناح کی آواز آئی، جناب سکینہ نے سنی، سمجھے کہ شاید میرے بابا آ گئے۔ عزادارو، بی بی باہر نکلی، کیا دیکھا؟ زین ڈھلی ہوئی، باگیں کٹی ہوئی، گھوڑے کی پیشانی خون آلود، سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا۔ بی بی نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی، ایک سوال کیا، یا جواد آبی اسو کہ یا بھی ہم کو تلات شانا، میرے بابا کا گھوڑا مجھے اتنا بتا، میرے بابا کو ذبح کرنے سے پہلے کسی نے پانی پلایا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ ماتم